یا ایک دن، اس پہ صرف آدھا دن اور ایک دن گزرا. جو کھانا تھا اس کے اوپر لمحہ بھی نہیں گزرا. وہ جاگ 2-4 سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے، اس کے اوپر 2-4 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، اور گدھے پہ 100 سال گزر گیا. یہ قدرت ہے میرے رب کی کہ ایک ہی کمرے میں اس نے 3 ڈائمینشن آف ٹائم لاگو کر دی، اور باہر چوتھی لاگو کر دی. باہر 100 سال گزر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کا اپنا پوتا اس سے وہ چھوٹا تھا. ٹھیک، یہ دیکھیں نا، تو یہ اللہ یہ سارا کچھ دجال کرے گا آگے. وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا اس کا پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد نارمل ڈے ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سورہ کہف والا وہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز میں لے جائے گا آپ کو. وہ اتنی بڑی طاقت ہوگی سر، ہم اس کو لائٹ لیے بیٹھے ہیں. رسول اللہ کے الفاظ پہ غور کریں کہ ایک صاحب ایمان شخص اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں باندھ کے رکھے گا، وہ رسیاں چھڑا کے دجال کے ساتھ چل پڑیں گی. صاحب ایمان، یہ نہیں کوئی لبرل یا کوئی سیکولر. ایک مومن شخص جس کو اپنے پہ بڑا ہی اعتماد ہوگا، وہ کہے گا میں جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، اور وہ اس کو کنوینس ہو کے سجدہ کر دے گا. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. ہم پوری زندگی میں رسول اللہ کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری جس میں انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری، ہمیں آج تک کسی نے تعلیم نہیں دی. کسی کو دی؟ آپ کو بتایا؟ اتنی کمپلسری ہے. میرے بچے جو سن رہے ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں جو سن رہی ہیں، اس کو شعار بنائیں. اپنے بچوں کو جس طرح لا الہ سکھاتے ہو، اس طرح اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال سکھاؤ، کیونکہ وہ اچک کے لے جائے گا ہمارے بچوں کو. اتنا بڑا خطرہ ہے وہ. لیکن انہوں نے نہیں بتایا. کیوں؟ کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب اس کے آنے کا وقت قریب ہوگا، ممبروں میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا. 6-7 سالوں سے میں ٹکرے مار رہا ہوں، جس فورم پہ جاتا ہوں، جن علماء سے ملتا ہوں کہ یار اس کی ذکر کرو، اس کا لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. کوئی نہیں کرتا سر. آگے آ گیا دوسرا سوال تھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے زمینوں پہ حکومتیں کی؟ ذوالقرنین، جس کو ہم اصطلاح میں کہا جاتا ہے. کیا وہ نبی تھے؟ سر میں رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین انسان تھا کہ فرشتہ تھا، لا ادری، میں نہیں جانتا. ایشو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی تھے، لیکن وہ اللہ نے اس کو زمین پہ اقتدار دیا تھا. اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے زمین کا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کو قرآن ارض کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ هو اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن، کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 کائناتیں بنائیں. ٹھیک، ہم سماوات کو آسمان کہتے ہیں، اللہ سماوات کو ایک یونیورس کہتا ہے، کیونکہ سورہ ملک میں بھی اور ایک اور سورہ میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دنیا ایک سما ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہماری سما، ہماری یونیورس کا نام اللہ کے نزدیک دنیا. اس طرح کی 6 اور ہیں. اور اللہ نے کہا من الارض مثلہن، ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ہر میں ایک زمین ہے. ارض کو اسی لیے سنگولر یوز کیا گیا، پلورل نہیں یوز کیا گیا، کہ آگے مثلہن آیا کہ ہر کسی میں ایک ہے لیکن ایک جیسی ہیں، 7 کی 7. ٹھیک ہے جی. اور آدم کی جب بات آئی تو وہاں کہا کہ میں زمین پر، ارض پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں ارض، اب جہاں جہاں ارض ہے نا، وہاں وہاں آدم کی خلافت ہے. ٹھیک ہے جی. اور جہاں جہاں آدم کی خلافت ہے، لا محالہ وہاں وہاں آدم کی اولاد ہے. تو دوسری کائناتوں میں، دوسری زمینوں کے اوپر، کیونکہ اللہ نے پھر اسی سورہ طلاق کی اگلی آیت میں کہا کہ ہر کسی کے اوپر میرا حکم اترتا ہے. میرا مطلب ہے وہ آباد ہیں، آباد ہیں تو حکم اترتا ہے نا. کوئی مخلوق رہتی ہے تو جس کے لیے حکم اترتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کی خلافت اگر
جہاں آدم کی اولاد بھی ہے۔ اب ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ارض کے اوپر مکننا، اقتدار دیا تھا۔ مکن کا مطلب ہوتا ہے اقتدار، حکومت، قبضہ ارض کے اوپر، ٹھیک ہے جی، جہاں جہاں ارض تھی وہاں وہاں اس کا اقتدار تھا۔ پھر اس کو غلط لیا گیا، اور چونکہ اردو زبان میں وکیبلری ہی نہیں ہے، قرآن اس میں بڑا واضح ہے یار، اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ جو بندہ عربی کی الف بے جانتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہے۔ قرآن اس میں لفظ یوز کرتا ہے سورہ کہف میں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر اقتدار دیا تھا اور سبابہ میں سے کچھ اس کو عطا کیے، من کل اسباب، کچھ اس کو عطا کیے تھے۔ اور پھر 3 سبابہ کا آگے اللہ ذکر کرتا ہے، فَأَتْبَعَ سَبَابًا ثُمَّ فَأَتْبَعَ سَبَابًا۔ اب ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ یہ اردو ترجمہ کرتے ہیں، پہلے کر دیتے ہیں جی اللہ نے اس کو تمام سامان، اسباب کو سامان کر دیتے ہیں، تمام سامان مہیا کیا تھا۔ اب اگلی ہی آیت میں اس کو سفر بنا دیتے ہیں سبابہ کو، اس سے اگلی آیت میں اسی لفظ کو پچھلی میں سامان ترجمہ کرتے ہیں، اگلی میں سفر بنا دیتے ہیں۔ سبابہ کا لفظ 4 دفعہ سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جو میں نے آپ کو آیت پڑھی کہ اللہ نے پھر اللہ نے 3 دفعہ کہا فاتبہ سبابہ، فاتبہ سبابہ، ثم فاتبہ سبابہ، 3 سبابہ اس نے استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 دفعہ یہ ہو گیا لفظ، اس کے علاوہ 4 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے یہ اوپر جانے والے راستے کے لیے ہوا ہے۔ اچھا، پورٹل، تو ایک شاہراہ اوپر جانے والی رستہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ نئی بات ہے یا کہ اور کر دی، نئی بات کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں آیا کہ میں نے تمہارے اوپر 7 طریق بنائے ہیں، طرائق۔ اچھا، طریق شاہراہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ اور قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر فوقکم 7 طرائق، ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں، طریق، شاہراہیں جا رہی ہیں اوپر۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 شداد بنائے ہیں، شداد۔ اب ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے نا ٹرانسلیٹ کیا جب شداد والی آیت کو تو بغیر نون کے ٹرانسفر کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بنائینا، ہم نے بنائے ہیں، فوقکم، تمہارے اوپر 7 شداد۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے 7 تمہارے اوپر بنائے ہیں، کسی نے لکھ دیا 7 طاقتور تمہارے اوپر بنائے ہیں۔ کیا نون ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، یعنی اللہ کو گرامر ہی نہیں آتی۔ شداد ایک دانے کو کہتے ہیں عربی میں جی، ٹھیک ہے جی، ایسا منہ جو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے ہر چیز کو، ایگزیکٹ وارم ہول کا یا بلیک ہول کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فوقکم، میں نے تمہارے اوپر، یعنی اوپر معلق 7 رستے بنائے ہیں، اور ان ہر رستے کے اوپر ایک منہ ہے، شدادہ۔